نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حمد و صلاۃ و تعوذ تسمیہ کے بعد آپ تمام معزز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید والفرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ اللَّهِ حَجَّهُ وَالْعُمْرَ لِلَّهِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج اور عمرے کی تکمیل کرو۔ آج ہمارے درمیان جو ہے وہ ذوالحجۃ الحرام کی مبارک ساعتیں مبارک راتیں موجود ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مہینے کی نہیں، صرف اس مہینے کی 10 راتوں میں جتنی کثرت سے عبادت کو پسند فرماتا ہے کسی اور مہینے میں پسند نہیں فرماتا۔ تو آج ہم سب یہاں موجود ہیں، علم کی درسگاہیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور نور سے اپنے آپ کو اپنے دامن کو ہم بھر رہے ہیں، اور اس مبارک رات میں اور اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام میں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل، ان کا تذکرہ بہت مشہور ہے، اور اسی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ہم قربانی ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ماضی میں جائیں اور ہم دیکھیں کہ حج جو ہے وہ ایک بہت مقدس اور ایک بہت ہی اہم عبادت ہے۔ ہمارے 5 جو پلرز ہیں، پلرز آف اسلام، اس میں سے ایک اہم فریضہ ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے، اور اسی اہم فرضیت کو جب کسی بھی چیز کے ہم فضائل بیان کرتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ علم کے فضائل ہیں، قرآن کے فضائل ہیں، نماز کے فضائل ہیں، تو ہم اس کے فضائل اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ بندے کے اندر اس کام کو کرنے کی رغبت پیدا ہو، وہ ذوق و شوق سے کرے، وہ اپنی زندگی میں اس کام کی اہمیت کو اجاگر کرے، اور جب وہ ادا کرے تو اس کے ذہن میں ہو کہ یہ بہت اہم کام ہے، نہ صرف اور ہر کوئی نہیں بلکہ میں خاص ہوں جسے اللہ نے بلایا ہے۔ اور حج وہ چیز ہے کہ جو ہم یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتے، جس کے لیے خوش نصیب ہیں جو چلے گئے ہیں، ابھی سب کا سفر ہوگا، منا میں موجود ہوں گے، وہ منا کی گھڑیوں میں جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کی پر نور سائے میں ہوں گے، ہے نا، اور افسوس کہ ہم یہاں رہ گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ایسے بہت سے کام بتائے، اور بہت سے کام بتائے کہ جس کو کرنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو حج کے مواقع بہت ہے، حج کی کرنے والے کام بھی بہت ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ میں اور آپ جانتے کتنا ہے، ہمیں پتہ کتنا ہے۔ تو آج ہم انہی حج کے فضائل اور اس کی معلومات کے بارے میں کچھ چند اہم پوائنٹ، سیدھا پوائنٹس بتاؤں گی۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، 7 بجے تک کا ٹائم ہے، اور جو ہے وہ ہم ایک لمیٹڈ ٹائم فریم میں یہاں موجود ہیں، زندگی میں بھی وقت نہیں ہے، اور جب ہم علم کی مجلس میں آئے تو ہمارے پاس ویسے بھی وقت کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا جب اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا کیا، جب اسلام کو غلبہ عطا کیا اور اسلام پھیل گیا، تو اس کے بعد 9 ذوالحجۃ الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا۔ تو 9 ذوالحجہ کو حج ہوا، فرض ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا نائب بنایا، امیر بنایا، کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کو جا کے بتا دو کہ محبوب کریم جو ہے وہ آئندہ سال حج کریں گے۔ اور جب یہ بات مسلمانوں کو پتہ چلی تو روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جس کثیر تعداد سے جمع ہوئے نا، ایسے کبھی جمع نہ ہوئے تھے، اور حضور کے ساتھ حج کے لیے لوگ دور دور سے سفر میں شریک ہو گئے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ 28 ذی قعدہ، کیونکہ پیدل حج ہوتا تھا نا، تو 28 ذی قعدہ کو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے روانہ ہوئے۔ اور جو آج ہم سب میقات مدینہ جس کو کہتے ہیں، میقات مدینہ کہتے ہیں ذوالحلیفہ، جہاں پہ ہم نیت باندھتے ہیں اپنے عمرے کی، اور پھر ہم جو ہے وہ مدینے سے جو عمرہ کرتے ہیں اور نیت جو باندھتے ہیں، جو میقات آتی ہے، وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد آپ حج کے لیے چلے۔ اور اس وقت جو جمع غفیر تھا، یعنی کتنے لوگ تھے، 1,40,000 صحابہ کرام موجود تھے، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے حج کا احرام باندھا اور سفر کی طرف روانہ ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب نے 4 ذوالحجہ کو جو ہے وہ آپ نے طواف کیا، اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کی، لیکن احرام نہ کھولا کیونکہ آپ حج قران کر رہے تھے۔ حج قران کون سا حج ہوتا ہے کہ جس میں آپ ایک
احرام سے عمرہ اور حج دونوں ادا کرتے ہیں. جیسے موسٹلی جو لاسٹ کے ڈیز میں جاتے ہیں، جیسے ابھی جو چند دن پہلے جو گئے ہوں گے، اگر تو ان کو ساتھ موقع ملا ہو تو وہ ایک احرام باندھیں، ٹھیک ہے، اور اس سے عمرہ ادا کریں اور صحیح بھی کریں، لیکن وہ اپنا عمرہ جو ہے وہ کھولے نہ، اور پھر وہ احرام میں ہی رہیں اور حج ادا کر لیں، اور حج کے 5 دن کے بعد وہ اپنا احرام کھولیں. نارملی جو ہم کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں حج تمتع، جو ہم جاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ عمرہ ادا کرتے ہیں. عمرہ ادا کرنے کے بعد جب حج کے ایام آتے ہیں تو ہم احرام باندھتے ہیں اور پھر ہم جو ہے وہ حج ادا کر کے احرام کو کھول دیتے ہیں. ٹھیک. ایک ہوتا ہے حج افراد، جو وہاں کی، جس کو عام زبان میں کہوں تو وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے، اور ایک ہوتا ہے حج قران، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک. تو وہ ایک احرام سے عمرہ اور حج. تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران کا احرام باندھا. آپ نے جو ہے وہ 4 ذی الحجہ کو طواف کیا، صفا مروہ کا احرام نہ کھولا، اور حج کی آگے کے مناسک کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہو. پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ 8 ذی الحجہ کو منا میں آپ نے قیام کیا، ظہر کی نماز ادا کی، اور پھر جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کو مسجد نمرہ جو عرفات کا میدان ہے وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ سورج کی جب کرن چمکی اور آپ نے وہاں پہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ توقف کے بعد آپ نے آخری خطبہ، دا لاسٹ سرمن آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری خطبہ آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ ارشاد فرمایا. اور جیسے کہ اس وقت جو تعداد تھی وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر تھا، اور جب حضور اپنی اونٹنی پر موجود ہیں اور لوگوں کو جمع کیا کہ میں خطبہ دینے لگا ہوں، جمعے کا دن تھا اور میں خطبہ دینے لگا ہوں، اور اس وقت محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبے میں پہلی لائن کہی تو صحابہ کرام کی جو ہے وہ آنکھیں آنسوں سے بھر گئی. صحابہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ سے حضور فرماتے ہیں، اے ہریرہ کبھی کچھ کام بھی کر لیا کرو، کبھی آگے پیچھے بھی ہو جایا کرو، ہر وقت جو ہے وہ ادھر ہی آپ موجود ہوتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے جب حضور کی یہ بات سنی تو آپ کھڑے ہوئے، آگے جا کے پلر سے گھوم کے واپس آ گئے، کہہ رہے ہیں حضور دل ہی نہیں لگتا، آپ کو چھوڑ کے جائیں کیسے، دل ہی نہیں لگتا، ہمارا تو دل چاہتا ہے ہم ادھر ہی بیٹھے رہیں، ہر وقت ادھر ہی رہیں. اس محبت کے عالم میں محبوب کریم نے فرمایا، لوگوں یہ میرا آخری حج ہے. اور اس کے بعد حضور نے وہ قرآن کی آیت ارشاد فرمایا لکم دینکم اکملت دینکم، کہ آج میں نے الیوم اکملت دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. جب یہ بات صحابہ کرام نے سنی تو آپ سب کی آنکھیں اشک اٹھ گئیں، ہے نا، آنکھوں سے چھما چھم آنسویں بھر گئیں کہ اب حضور ہمارے درمیان نہیں رہیں گے. لیکن حضور نے جب یہ بات مکمل کی اور جب حضرت عمر نے یہ سنا تو حضرت عمر کی جو ہے وہ آنکھوں سے چھما چھم پانی برسنے لگے. کا دین مکمل ہو گیا، مطلب یعنی اس کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو صحابہ انبیاء کرام کا آنے کا مقصد تھا، جو بعثت کا مقصد تھا، وہ تو پورا ہو گیا. حضور کیوں آئے تھے، رسول کیوں بھیجے گئے تھے؟ تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین پہ چلا سکیں، نئی شریعت نئی کتاب کی تعلیم دے سکیں، اچھے برے کی تمیز دے سکیں. جب دین ہی مکمل ہو گیا تو رسول کا جو آنے کا مقصد تھا وہ بھی پورا ہو گیا. تو صحابہ کرام شدت سے رونے لگے. حضور نے فرمایا کہ میں نے جو ہے جب حضور ہجرت کر کے مدینہ گئے، ہجرت کر کے، تو انصار سے کہنے لگے دیکھو نہ تمہارا قبیلہ ایک ہے، نہ تمہارا رنگ روپ شکل ایک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس تمہارا ایک رسول ایک ہے. تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے قربانی دو. تو صحابہ کرام جو انصار تھے، جن کے پاس 2 مکان تھے، انہوں نے ایک جو ہے وہ مہاجرین کو دے دیا، یعنی جو ہجرت کر کے آئے تھے. جن کے پاس ایک تھا انہوں نے آدھا دے دیا، جن کے پاس زیادہ جائیداد تھی انہوں نے تقسیم کر دی، جن کے پاس کچھ نہ ہو سکا انہوں نے پھر بھی جو کچھ تھا وہ تقسیم کر دیا. اور اللہ کے رسول کے کہنے پہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں سے اپنے مال اسباب اور اس میں سے جو ہے وہ کیا کر دیا، تقسیم کر دیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا رنگ روپ نسل کسی اجمی کو کسی عربی پہ فوقیت نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پہ فوقیت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پہ، کسی گورے کو کالے پہ فوقیت نہیں. تم سب جو ہے وہ کیا ہو، اللہ کے ایک اللہ کے ماننے والے ہو اور اس کے حبیب کی امت میں سے ہو. وہ تمام صحابہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا الصحابہ نجوم، کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستارے کی مانند ہیں، اور ان سب کے لیے حضور نے فرمایا کہ کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں، سب اپنے علم سے بہتر ہیں، سب اپنے علم کی وجہ سے فضیلت رکھتے ہیں، سب اپنے علم کی وجہ سے مرتبہ پاتے ہیں. اور اس کے بعد قرآن کی آیت میں فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً، اور اللہ نے فرمایا اور آج کے دن
میں نے تمہاری تمام نعمتوں کو اتمام یعنی مکمل کر دیا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَرَضَيْتُ لَكُمْ اسلام دینہ، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما دیا. تو اب یہ دیکھیں، جب حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا عمر اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوئی ہوتی نا، الیوم لکم دینکم اکملت دینکم، یہ آیت ہم پہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن کہتے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ تم تو ایک عید مناتے، ہم تو 2 عید مناتے ہیں. کہا کیسے؟ کہا ایک تو یہ آیت کا اترنا، دوسرا جمعے کا دن، کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے، تو ہم 2 عیدیں مناتے ہیں. اسی لیے یہ مبارک ساعتیں ہیں، یہ مبارک گھڑیاں ہیں جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں. اس سے پہلے کہ یہ گزر جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اس رات میں جو ہے اس 10 راتوں میں کے لیے ایک وظیفہ بھی بتایا ہے. تو ہمارے پاس ابھی زیادہ ٹائم نہیں گزرا ہے، ابھی ہیں 4 دن، ابھی ہیں 3 دن، ابھی ہیں وہ 10 دنوں میں سے کچھ ایام باقی ہمارے پاس ہے نا. تو اس میں ایک وظیفہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ. نارمل تسبیح ہے جو ہم ریگولر بیسس میں بھی پڑھتے ہیں، جس کو میمورائزیشن یعنی یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ہم سب کو پتہ ہے. ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے اللہ اکبر، اور پھر ہے الحمدللہ. اللہ اکبر اور الحمدللہ. اور اب میں اس کے بعد قربانی کے واقعے پہ چلتی ہوں. یہ وہ واقعہ ہے جو کائنات میں پہلے کبھی نہ ہوا ہے نا. یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کو جب یہ رونما ہوا تو اس سے اگر آپ ماضی کی سنیں تو ہم سب کو قربانی اور ایثار اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا مقصد ہمیں سمجھ آ جائے. اور وہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 2 اور خواتین تھیں. ایک حضرت سارہ جو آپ کی زوجہ تھی، ایک حضرت ہاجرہ تھی. حضرت ابراہیم نے بڑی دعائیں کی، یا اللہ مجھے اولاد سے نواز دے. اور کبھی آپ جو ہے وہ کہیں سے گزرے اور ایک بچہ نظر آیا تو آپ کو اس پہ اتنا پیار آیا کہ آپ نے اس کے لیے دعا کی اور اپنے لیے بھی دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اولاد سے نواز دے. اور کون سی اولاد سے؟ نیک صالح اولاد سے مجھے نواز دے. یا اللہ مجھے بھی نیک صالح اولاد سے نواز دے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت ابراہیم کی جو زوجہ تھیں حضرت سارہ، انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ جو ہے وہ میرے بطن سے تو اولاد نہ ہوئی تو آپ جو ہے وہ حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیں. جب حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت ابراہیم کو ایک نیک صالح خوب شکل خوبصورت بیٹے سے نوازا. بیٹا کیسا بھی ہو، کالا بھی ہو تو ماں کے دل کو عزیز ہوتا ہے، لیکن وہ کیسا بیٹا؟ خوب شکل. جیسے عام زبان میں کہاں وہ مرتبہ، کہاں یہ لفظوں کا کھیل ہے خالی، لیکن وہ جس کو ہم کہتے ہیں خوبصورت گولو گولو سا بچہ، پیارا سا، بالکل خوبصورت سے آپ پیدا ہوئے حضرت اسماعیل. اور وہ بھی کون کہ جس کی پیشانی پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکتا ہے. محبوب کریم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ ملتا ہے حضرت اسماعیل سے ملتا ہے. تو اتنے خوبصورت آپ جو ہے کہ ولادت ہوئی، اور بس آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ وقت گزارنے لگے. جس در اولاد ہوتی ہے میلان بھی اس طرف ہی ہوتا ہے، توجہ کا مرکز بھی وہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے 9 مولود بیٹے کو اور اپنی زوجہ ہاجرہ کو وادی غیر ذی زرع یعنی جدھر آج مکہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پہ چھوڑ آئیے. اور اب آپ دیکھیں ہم اپنے بچوں کو آج دین کی طرف نہیں لگاتے کہ اگر دین پہ لگائیں گے تو ہمارا بچہ زندگی کیسے گزارے گا، ذریعہ معاش میں کیسے گزارے گا. تو اسماعیل علیہ السلام جو کہ 9 مولود تھے، چھوٹے سے بچے تھے، ان کو روٹی کس نے دی؟ ان کے لیے پانی کہاں سے آیا؟ وہ ماں بھی تو تڑپی تھی نا. 7 چکر صفا اور 7 چکر مروہ، یہ جو آج ہم کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اٹس جسٹ اے فلیٹ سرفیس جو آج ہم صفا مروہ کرتے ہیں. اگر آپ اور ماضی میں جائیں، کبھی ماضی میں اگر آپ کو جانا ہوا ہو تو پہلے ہم بھی تھوڑا سا پہاڑ چڑھتے تھے صفا کا، اور پھر اتر کے پھر مروہ کا پہاڑ چڑھتے تھے. لیکن اب تو وہ ہے ہی نہیں، اب تو وہ بالکل منظر ہی نہیں ہے. اب تو بالکل ایک فلیٹ سرفیس ہے جس میں سیدھا سیدھا چلنا ہے. اور اس کے بعد بھی ہمارے زبان پہ ہوتا ہے کہ طواف اتنا مشکل نہیں ہے، صحیح ذرا زیادہ مشکل ہے. طواف میں ٹائم نہیں لگتا، صحیح میں ٹائم لگتا ہے. 20 منٹ اگر طواف میں لگتے ہیں تو صحیح میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، پاؤں دکھ جاتے ہیں سیدھا چل چل کے. یہ ہمارا شکوہ ہوتا ہے. حالانکہ یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں ہر کوئی جانا نصیب نہیں ہوتا، ہر کسی کو جانا نصیب نہیں ہوتا. جیسے اللہ بلائے، جس کو اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہو وہ جاتا ہے. تو حکم آیا کہ اللہ نے حکم دیا کہ حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی زوجہ ہاجرہ کو آپ جو ہے وہ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آ جائیں. اور آج ہم ذرا سفر پہ جاتے ہیں تو کتنا ساز و سامان لاتے ہیں. آپ نے 2 کلو کھجور اور 1 مشکیزہ پانی کا لیا اور اپنی 9 مولود بیٹے اور زوجہ کو وادی غیر ذی زرع جہاں مکہ ہے وہاں چھوڑ دی.
لوٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے کہا اے حضرت ابراہیم آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو کہا اللہ کے سہارے. کہا اللہ کے سہارے. تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو دیکھیں جن کے تقوی ہوتے ہیں نا, جو تقوی ایمان سے لبریز ہوتے ہیں, حضرت ابراہیم نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے. تو بجائے اس کے کہ حضرت ابراہیم انہیں تسلی دیں, بجائے اس کے کہ حضرت ابراہیم انہیں تسلی دیں, حضرت ہاجرہ کہہ رہی ہیں کہ آپ فکر نہ کریں, اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم اس پہ راضی ہیں. تو وہ حضرت اسماعیل جو نومولود تھے, جن کے والد نے اللہ کے حکم پہ ان کو وادی غیر ذی زرع یعنی مکہ میں چھوڑ دیا تھا, جہاں بیابان بالکل تپتی ریت, سورج بالکل آسمان پہ, کوئی سایہ نہیں, کوئی نگہباں نہیں, کھانے پانی کا کوئی ذریعہ نہیں, وہاں پہ چھوڑ دیا تھا. اور یہ دیکھیں میں نے ایک جگہ پڑھا کہ یہ والدہ کی تربیت ہوتی ہے کہ باپ کی عزت والدہ کراتی ہے. بچے باپ کی عزت تب کرتا ہے جب والدہ کراتی ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی بہن, اپنی بچیوں, اپنی نوجوان نسلوں کو یہ تربیت دیں کہ جو ہے وہ کس. اب حضرت اسماعیل جب نومولود تھے چھوڑ دیا باپ نے, اور جب 13 سال کے ہوئے نا تب حضرت ابراہیم آ کے ان سے کہتے ہیں کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. لیکن وہ محبت, وہ ادب, وہ تابعداری آج بھی موجود تھی. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں اب ہمارے عام زبانوں میں ابا آپ نے کیا ہی کیا, آپ تو خالی باہر گہرے دیار میں آپ تھے, ساری مشقتیں تو ماں نے جھیڑی, سارے تانے تو ماں نے جھیلے, ساری خواریاں تو ماں نے پالی, اسکول کا ایڈمیشن تھا ماں گئی تھی, فلانا تھا ہمارا تو ہماری ماں گئی تھی, آپ تو تھے ہی نہیں, آپ تو دیار غیر میں سے پیسہ ہی کما رہے تھے. جبکہ اگر یہ سوچ ہو کہ نا کہ تیرا باپ تو تھا ہی نہیں بیٹا, اس نے تو اپنے ابا کو, اپنے اماں کو, اپنے عزیز رشتہ داروں کی نہ خوشی میں تھا نہ غمی میں تھا, وہ تو ویڈیو کال پہ دفناتا رہا اپنے ماں باپ کو, اپنے عزیزوں کو. میں تو پھر بھی اپنوں میں تھی, تکلیف ہوئی تو کوئی تھا جو آ جاتا تھا, میں تو اپنوں میں گھری ہوئی تھی, میں تو اگر یہاں تھی تو اپنوں میں تھی. تیرا باپ تو تنہا تھا, بیمار بھی ہوتا تھا تو خود ہی اٹھ کے دوائیاں لیتا تھا, کسی کوئی خوشی ہوتی تھی شدت سے دل بھی چاہے تو آ نہ سکتا تھا, موبائل ویڈیو کال پہ گزارتا تھا. تو بتائیں کتنی عزت بڑھ جائے گی, کتنی عزت باپ کے لیے بڑھ جائے گی. تو یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا جو ہے وہ انداز تھا تربیت کا کہ جب وہ نومولود تھے چھوڑ کے چلے گئے, لیکن ایک شکوہ نہیں, کیونکہ اللہ کا حکم تھا, کس طرح سے گزارے. اور وہ واقعہ بھی ہم نے دیکھا, پیاس کی شدت سے حضرت اسماعیل رو رہے ہیں, اور ماں جو ہے وہ تڑپ کے ہلکان ہو گئی ہے کہ اب تو زبانیں بھی خشک ہیں کہ لعاب بھی نہ ڈال سکے, اور کبھی صفا کی پہاڑی چڑھے, کبھی مروہ کی پہاڑی چڑھے, اور وہ 7 چکر جسے اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ من شعائر اللہ, کے اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دے دی. اور آب زمزم کا کنواں حضرت اسماعیل کے پاؤں لگنے سے جو پھوٹا وہ آج تک جاری ہے, جس سے ہم سب فیض یاب ہو رہے ہیں, جس سے آج بھی ہم اس کو مبارک شفا یاب پانی سمجھتے ہیں کہ اس کو پی لیں تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, ہے نا. اسی زمزم میں شفا ہے, اسی زمزم میں جنت ہے. تو یہ وہ پانی ہے جو جس سے آج ہم بھی فیض یاب ہو رہے ہیں. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. 13 سال کے ہو گئے جب آپ چلنے والے ہو گئے. اچھا یہ سب جو واقعہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, اٹ از مینشن ان قرآن, ٹھیک ہے, یہ قرآن میں مینشن ہے, سورہ صافات میں یہ پورا واقعہ موجود ہے. اور یہ واقعہ کچھ اس طریقہ کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, جب جو ہے وہ چلنے والے ہو گئے, فلما بلغا مع الساع, یعنی جب وہ چلنے والے ہو گئے, یعنی اس عمر کو آگے کے چل پھر سکتے تھے, 13 سال کی عمر تھی. اور حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور بڑی پیار سے کہتے ہیں, یہ بھی کہہ سکتے بیٹے, لیکن کہتے ہیں یا بنیا, اے میرے بیٹے, اے میرے لختے جگر, انی ارا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا تری, اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اذبحک ذبح کر رہا ہوں, فانظر اذا ما تری, کہ تیری اس میں کیا رائے ہے, تیری اس میں کیا رائے ہے. دیکھا جائے تو جواب کچھ بھی ہو سکتا ہے, ابا کر دیں ذبح, پہلے بھی تو چھوڑ کے گئے تھے ماضی میں, یہ بھی جواب ہو سکتا تھا. خاموش ہو جاتا, ایک لمحے کا توقف ہوتا, سوچ میں پڑ جاتا, نگاہ جھکا دیتا, سر جھکا دیتا, کوئی بھی جواب ہو سکتا تھا نا. لیکن یہ انبیاء کی اولادیں ہیں نا, اور کتنا خوبصورت جواب دیا انہوں نے. قالا, حضرت اسماعیل نے فرمایا, یا ابتی, جیسے باپ نے کہا تھا یا بنیا, اے میرے بیٹے, تو بچہ بھی کہہ رہا ہے اے میرے والد محترم. کہہ سکتا تھا اذبح تو, آپ مجھے ذبح کر دیں, لیکن کہہ رہا ہے افعل ما تؤمر, اے میرے ابا جو آپ چاہیں کریں, افعل ما تؤمر, جو آپ چاہے کریں. باپ نے تو پوچھا تھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیری کیا رائے ہے اس میں, رائے پوچھی تھی, منع بھی کر سکتا تھا,
لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند نے کہا اے میرے ابا جو آپ کا دل چاہے، جو آپ کو حکم ہو آپ وہ کریں، افعل، جو چاہے کریں۔ وہ کہتے ہیں نا جو مرضی ہو کرو، تو اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، کام کو کریں بھی، کام کو چھوڑ بھی دیں، کام کو کسی بھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ ساری چوائسز جو ہے وہ کس کے پاس تھی؟ حضرت ابراہیم کے پاس تھی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا ستجدنی، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ان قریب انشاءاللہ صابریوں میں سے پائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے وہ منظر تو کریں، اگر آج ہمیں کہہ دیا جائے کہ آپ کو حج پہ جانا ہے، اپنا بیٹا لے کے جانا ہے، چھری پھیرنی نہیں ہے صرف رکھنی ہے، تو شاید ہم یہ نہ کر سکیں۔ اور سوچیں اگر وہ لمحہ بھی ہو جیسا حضرت ابراہیم کو حکم ہوا تھا اور پھر وہ ذبیحہ آ گیا اور وہ سنت بن گئی حضرت ابراہیم کی، حکم ہوتا کہ نہیں ہم سب نے اپنے بیٹے قربان کرنے ہیں، تو شاید ہم حج پہ ہی نہ جاتے، شاید ہم یہ دعا کرتے کہ کسی کو اولاد نرینہ ہو ہی نہیں، کیونکہ اس کو ایک لمحے میں جاتا تو ہمیں قربان ہی کر دینا ہے۔ قربان کرنے کا حکم نہ ہوتا، صرف چھری رکھنے کا حکم ہوتا تو بھی ہم نہ جاتے، ایک بار چلے جاتے تو دوسری بار بالکل نہ جاتے، دوسری بار ہم بالکل نہ جاتے۔ اب وہ منظر کو سوچے، کائنات کا کیسا منظر ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتے میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں حضرت انسان کو، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ۔ تو فرشتے کہنے گا یا اللہ تو انسان کو خلیفہ بنا رہا ہے؟ خلیفہ یعنی مددگار، زمین کس سے بسے گی؟ انسانوں سے بسے گی۔ یہ تو خون ریزی کرتے ہیں، یہ تو فساد کرتے ہیں، یہ تو سارے جو ہے وہ گناہ کے کام کرتے ہیں، بلکہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح پڑھتے ہیں، اور تو حضرت انسان کو بنا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں دیکھو، تم کہتے تھے یہ تو خون ریزی کریں گے، یہ تو فساد کریں گے، اب دیکھو میرا بندہ، محبوب بندہ کیا کر رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ خواب میں حکم آیا اور وہ بجا آوری کے لیے تیار ہو گیا۔ اور اس بیٹے کو دیکھو کہ جس کو باپ نے پوچھا فنظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے، تو وہ بھی کہتا ہے افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر یا بتی، جو آپ کا حکم ہے آپ وہ کریں، ستجدنی انشاءاللہ، آپ مجھے من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ پھر بیٹا ہی باپ کو حکم دیتا ہے اے ابا مجھے رسیوں سے جکڑ دیجئے، کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، اے ابا اپنا دامن سمیٹ لیں، کہیں میرے خون سے آپ ترتر نہ ہو جائیں اور جو ہے وہ اللہ کے حکم میں کوئی جو ہے وہ کمی نہ رہ جائے، اے ابا اپنی آنکھوں پہ جو ہے نا وہ پٹی باندھ لی جائے۔ پھر اس کے بعد جب یہ سارا منظر ہو گیا، ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں تو آج ہم کانپ جاتے ہیں کہ کیسے کیا ہوگا، اور اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا فرزند جو ہے وہ کیا دے رہا ہے، ابا ایسے کر لیں، ابا ایسے کر لیں۔ اور جب یہ والا سارا منظر ہوا نا تو شیطان نے دیکھا کہ یہ کیا چیز، شیطان حضرت ابراہیم کے پاس گیا، کہا بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور بھی طریقے، کیا پتہ خواب غلط بھی ہو، لیکن انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں نا وہ سچے ہوتے ہیں۔ ہمیں جو خواب اکثر آتے ہیں وہ ہمارے دن کے خیالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو دن میں روزمرہ ہمارے چل رہے ہوتے ہیں، ہم کوئی کچھ دیکھ لیں کر لیں، جب ہم رات کو سوچتے ہیں سوتے ہیں اور ہمیں جو خواب آتے ہیں موسٹلی وہ ہمارے دن کا عکس ہوتا ہے، جو دن میں ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، جو کچھ ہم نے دیکھا کرا ہوتا ہے، آپ اس کو جمع کر لیں اور جمع کر کے جو آپ کے خواب میں آتا ہے وہ پورے دن کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ ہوتا ہے۔ اور کچھ اس طرح کے بھی خواب ہوتے ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کو اس طرح کے خواب نہیں آتے، نہ ہی ان کو شیطانی والے آتے ہیں، نہ ہی ان کے دن کا جو عکس ہوتا ہے وہ آتا ہے، بلکہ ان کے جو خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ حقیقت ہوتے ہیں، کیونکہ وحی کا ایک ذریعہ خواب بھی ہے۔ ایک تو حضرت جبرائیل ہے جو ہم سب نے سنا ہے، ایک آواز آتی ہے نا، نبیوں کو آواز آتی ہے، ایک خواب بھی ہے، ایک خواب بھی جو ہے وہ وحی کا ذریعہ ہے۔ تو کہا اللہ کو راضی کرنے کے تو اور بھی بہت سے طریقے ہیں، آپ اس سے راضی کر لیں اللہ کو۔ تو کہتا ہے تو یقیناً شیطان ہے، حضرت ابراہیم کہتے ہیں تو یقیناً شیطان ہے، اور وہی پتھر اٹھا کے اس کو مارتے ہیں اور 7 کنکریاں مارتے ہیں جس پہ جمعرات کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ ماں کا دل تو نرم ہوتا ہے، وہ حضرت حاجرہ کے پاس پہنچے، وہ ماں کہ جب صحرا میں تھی، تپتے ریگستان میں تھی، کوئی مددگار نہ تھا، تب حضرت حاجرہ نے کہا تھا کہ اللہ کے سہارے تو ہم رہ لیں گے۔ اس کے پاس جا کے کہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو کہاں لے کے گئے؟ کہاں تو اس کی دعوت میں جب یہ خواب کا واقعہ ہوا اور آپ نے اپنے فرزند سے تذکرہ کیا تو آپ نے حضرت حاجرہ سے کہا تھا کہ بیٹے کو تیار کرو، میں اپنے ایک دوست کے یہاں دعوت میں جا رہا ہوں۔ دوست کون؟ حضرت ابراہیم کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ، خلیل کہتے ہیں دوست کو۔ تو دوست کے گھر دعوت میں جا رہے ہیں، مدعو ہیں ہم، تو دعوت دوست کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، حکم کس کا؟ رب کا حکم۔ تو ہم دوست کے گھر مدعو ہیں، تو حضرت حاجرہ نے بھی کوئی سوال نہ کیا اور تیار کرنے لگی، نیا لباس بنایا، بال اچھے سے سنوارے، بیٹے کو پتہ ہے،
بال اچھے سے سنوارے. شیطان آ کے کہتا ہے تجھے پتا ہے کہاں گیا ہے, کہاں لے کے گئے ہیں؟ کہہ رہے ہاں دوست کی دعوت میں. کہہ رہے نہیں, خواب دیکھا ہے حضرت ابراہیم نے کہ جو ہے وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, تو وہ تو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو کہا میرے پاس ایک ہی اسماعیل ہے, اگر ایک سے زائد ہوتے تو میں سب اللہ کی راہ میں قربان کر دوں. وہ بیٹا جس کو منتوں مرادوں سے پایا, جو خوبصورت بھی, جو نیک سیرت بھی, جس کے اندر سارے آداب فرزندگی بھی, سب کچھ کا ایک سے زائد ہوتے تو اس کو بھی میں قربان کر دوں. اور آپ کو پتہ ہے اسماعیل کا مطلب کیا ہے؟ اسما عربک میں کہتے ہیں سننے کو. ماضی میں اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے ہم آج رب کے لیے مختلف نام یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سندھی میں کچھ نام ہے, پنجابی میں کچھ کوئی لیتا ہوگا, اسی طرح اللہ ہے, رب ہے, اور اللہ کی صفات سے ہم اللہ کو پکارتے ہیں. اسی طرح ایل, حمزہ یعنی الف یہ لام, ایل, ایل از نون ٹو بی اللہ. ماضی میں جب لوگ دعا کرتے تھے تو عربک تھے آف کورس, تو وہ ایل استعمال کرتے ہیں. اسما سن لے, ایل اے اللہ, یعنی اے اللہ تو ہماری سن لے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے اسماعیل, اور پھر ان کا نام پڑا اسماعیل. ٹھیک ہے, تو اسماعیل کا اگر آپ مطلب دیکھیں, اسما سننا, ایل مینس اللہ, اللہ سن لے, تو اللہ نے سن لی تو اس وجہ سے ان کا نام پڑا اسماعیل. ٹھیک, تو وہ منتوں مرادوں سے پایا ایک ہی لخت جگر. بعد میں پھر حضرت اسحاق ہوئے تھے نا, تو لخت جگر. اور جب شیطان نے اس طرح سے کہا تو حضرت ہاجرہ نے کہا ایک کیا, میرے پاس ایک سے زائد ہوتے تو وہ بھی میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی, سب قربان کر دیتی میں اللہ کی راہ میں. شیطان کی بات نہ بنی اور کہا تو یقیناً شیطان ہی ہے. حضرت ہاجرہ نے اس کو بھی وہاں سے مار کے بھگا دیا. ادھر جو ہے وہ باپ بیٹا وادی مینا میں پہنچتے ہیں. وادی مینا میں پہنچتے ہیں, بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ مجھے رسیوں سے جکڑ لیں, ابا جان آپ جو ہے وہ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں, ابا جان اپنے دامن کو آپ سمیٹ لیں, کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی تکمیل میں کچھ ہو جائے. پھر ایک دم سے حضرت ابراہیم چھری کو اٹھاتے ہیں, تو بچہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا آپ میری رسیاں کھول دیں. تاریخ جب لکھی جائے گی مورخ کہے گا کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا, بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا, تو آپ رسی کھول دیں, میں بالکل نہیں ہلوں گا, میں اللہ کے حکم پہ سر بسجود ہوں, انشاءاللہ آپ مجھے کیا پائیں گے, من الصابرین, صبر کرنے والوں میں سے. تو آپ رسی کو کھول دیجئے. اور وہ منظر سوچیں کہ کیسا منظر ہوگا, کتنا آسمان, اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ یہ ہو رہا ہے, تو کہا دیکھ میرے بندوں, تو کہتا تھا یہ تو جھگڑیں گے, تو کہتا تھا یہ فساد کریں گے, آج میرا بندہ جو ہے وہ یہ کر رہا ہے, پہاڑ وہاڑ سب چیز اس وقت جو ہے وہ ہمتن گوشت اور آنکھیں بٹھائے بیٹھی ہوگی, آنکھیں لگائے بیٹھی ہوگی, ہر کوئی اسی میں ہوگا کہ اب کیا ہوگا. کائنات میں جو یہ واقعہ ہوا یہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا, اس کے بعد کبھی نہ ہوا, تو یہ ایسی قربانی تھی جس سے پہلے کبھی ایسی قربانی نہ ہو. اور اس وقت حضرت ابراہیم جو ہے وہ اس کی مخملی گردن پہ چھری رکھتے ہیں. اچھا, قرآن نے اس واقعے کو بھی ذکر کیا. قرآن نے فرمایا فلما اسلم, جب وہ دونوں راضی ہو گئے. اسلام جو اسلم سلمہ جو لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گردن بچھا دی, یعنی اگری کر دی, دونوں اگری ہو گئے وہ ذبح ہونے کے لیے, وہ ذبح کرنے کے لیے. باپ بیٹا جب دونوں راضی ہو گئے, فلما اسلم, جب دونوں راضی ہو گئے, وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور جبین پیشانی کو جب بچھا دیا. تو تفسیر میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ پیشانی کو رکھا زمین پہ, یعنی یہ والی سائڈ, ٹھیک ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے جس طرح آج ہم جانور ذبح کرتے ہیں, یہ والی سائڈ رکھ کے پھر اس کو پیچھے کرتے ہیں تاکہ یہاں سے چھری آرام سے پھیر دی جائے اور جو ہے وہ نسیں تن جائیں. تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ان کو لٹا دیا, بٹھا دیا, مطلب بچھا دیا پورا. وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور جب پیشانی کو بچھا دیا. اور اس کے بعد کیا ہوا, اور آپ کا جو ہے وہ آنکھوں پہ پٹی تھی حضرت ابراہیم کے. حضرت اسماعیل جو ہے وہ اس طریقے سے لیٹے ہوئے تھے, اور اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ چھری پھیری. اب جب چھری پھیری تو ایک بال بھی نہ کٹا, کچھ بھی نہ کٹا, مخفلی گردن پہ کچھ بھی نہ ہوا. وہی چھری آپ نے اٹھا کے پتھر پہ ماری تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے. اب حضرت ابراہیم چھری سے کہہ رہے ہیں, حضرت ابراہیم جو ہے وہ چھری سے کہہ رہے ہیں لما تکتا یا سکین, اے چھری تو کاٹتی کیوں نہیں ہے, تو کاٹتی کیوں نہیں ہے. تو چھری کو اللہ نے زبان دی. چھری کہتی ہے الخلیل یأمرنی والجلیل ینہا, خلیل کہتا ہے کہ کاٹو, بلکہ اور جلیل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہتا ہے 70 مرتبہ رب نے مجھے کہا کہ ایک بال بھی نہیں کٹنا چاہیے. کہا آگ کا کام تو جلانا ہوتا ہے, تو اس آگ نے جب آپ گئے تھے تو اس آگ نے آپ کو تو نہ جلایا,
تو جس رب نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا وہی رب مجھے حکم دے رہا ہے الجلی الخلیل الجلیل، یعنی ہاں وہی رب مجھے منع کر رہا ہے کہ ایک بال بھی نہ کٹنے چاہیے. اب دیکھیں رب کا حکم تو پورا ہو گیا، رب کا حکم پورا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ذبح کرو، ذبح کرنے لگے چھری ہی نہ چلی تو حکم تو پورا ہو گیا. کہتے نا میں تو کرنے جا رہا تھا، اب نہیں ہوا تو میں کیا کر سکتا ہوں. ہماری یہی سوچ ہوتی ہے نا، میری تو پوری نیت تھی کہ میں روزہ کھولوں، اب آنکھ ہی نہیں کھلی تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے جب یہ تمام ماجرا دیکھا انبیاء کرام نے، تو اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھا اور پوری شدت سے حضرت اسماعیل کی مخملی گردن پہ چھری پھیر دی. خون کا فوارہ پھوٹا، خون کا فوارہ پھوٹا، اور آپ نے جلدی جلدی، اور آپ خوش ہوئے کہ ایک اللہ نے ایک حکم دیا تھا وہ حکم پورا ہو گیا. اللہ کا ایک حکم تھا وہ حکم پورا ہو گیا. آپ نے جلدی جلدی اپنی پٹی کھولی تو آپ نے دیکھا یہ تو ایک ذبیحہ ہے، ایک دمبا ہے جس کو میں نے ذبح کر دیا ہے. پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں. بے ساختہ حضرت ابراہیم کے منہ سے کلمات ادا ہوئے تھے اللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پاس حضرت جبرائیل بھی کھڑے تھے، جبریل امین بھی تھے، اور وہ بولے اللہ اکبر وللہ الحمد، وللہ الحمد. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک ندا آئی، قرآن نے اس کو ذکر کیا وَنَادَيْنَاهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَقْتَ رُؤْيَا. اور ندائی اے ابراہیم تو نے تو اپنا واقعہ، اپنا خواب سچا کر دکھایا. صدقتا رؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. جو خواب تجھے کہا گیا تھا، جو خواب تجھے آیا تھا کہ تو اپنی پسندیدہ شے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. تو نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. اور پھر کیا ہے انا کذالک نجزی المحسنین، کہ یہ تو جو ہے وہ نیکوں کے کاروں کے کام ہے، نیک شخصوں کے کام ہے، اور تو نے اپنا خواب جو ہے وہ سچ کر دکھایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فدیناہ بذبیح عظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جو ذبیحہ ہے نا، جو دمبا آیا تھا، اس کو کہا ذبیح عظیم، بہت بڑا عظیم دمبا آیا اور اس کی جگہ ہم نے رکھا. حضرت اسماعیل کو بچا کے اس کو رکھا. کیوں اس کو عظیم کہا گیا؟ کیونکہ حضرت اسماعیل سے آگے جو چلے گی نسل، اس میں کون آئیں گے؟ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. تو ایک نبی، ایک عظیم رسول کی آمد تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذبیحہ اور ان کو بچانے کو عظیم کہا، اور کہا یہ آنے والوں لوگوں تک کے لیے، آنے والے لوگوں تک کے لیے یہ کیا ہو گئی؟ نشانی ہو گئی. اب یہ نشانی، یہ آپ کی سنت قیامت تک باقی رہے گی. اور اس کے بعد قرآن میں اللہ نے فرمایا سلام یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ پر سلام. اب یہ منظر کو سوچیں اور تذکرہ کریں. آج ہم قربانی کرتے ہیں تو ہماری قربانی میں فقط کہیں نہ کہیں ہماری سوچ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسا جانور لے لیں، اس کلر کا لے لیں، اس سائز کا لے لیں، اس اماؤنٹ کا لے لیں. یہ ہماری سوچ میں کہیں نہ کہیں یہی ہمارا انداز ہے. یا ہمارا انداز یہ ہوتا ہے زیادہ بڑی گائے لیں گے، اس کے کام میں مشکل رہے گی، تقسیم کیسے کریں گے، بانٹیں گے کیسے، تو ہم چھوٹی پہ چلے جاتے ہیں، کمزور پہ چلے جاتے ہیں. جانور خریدتے وقت یہی ہماری سوچ ہوتی ہے. یا تو ہمیں بہت زیادہ شو آف کی طرف ہمارا ذہن ہوتا ہے، تو ہم بہترین سے اس لیے لیتے ہیں کہ سب ہمارے پاس آئے، ایک میلہ لگے، سب کو پتہ چلے کہ اس کا جانور اچھا آتا ہے. یہاں ہم اتنے اس میں جاتے ہیں کہ ہمیں کام نہ کرنا پڑے، اس سے ہم بچیں تو ہم ایک کمزور سی، ایک چھوٹی سی گائے لے لیتے ہیں کہ بس قربانی ہی تو کرنی ہے، اللہ کا ایک کام ہے وہی تو ادا کرنا ہے بس، اور اس سے ہم کر گزرتے ہیں. تو سوچے قربانی، اور ہم اگر ایک لمحے کے لیے سوچے تو یہ قربانی یہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب بندہ قربانی کرتا ہے تو میرے پاس اس کا خون نہیں پہنچتا، اس کا گوشت بھی نہیں پہنچتا، خون بھی نہیں پہنچتا، گوشت بھی نہیں پہنچتا. اس نے کس نیت سے خریدا ہے میرے پاس وہ نیت پہنچتی. وہ جب لینے گیا تو کس نیت سے گیا، جب اس نے قربانی کی تو کس نیت سے کی ہے نا، کس نیت سے کی. سوال ہم سے، مجھ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں لوگ کہ باجی قربانی کا سارا گوشت رکھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی رکھ سکتے ہیں، لیکن فریج اس پہ اتفاق نہیں ہوگا، آپ کو ڈی فریزر لینا پڑے گا، کیونکہ ساری گائیں تو فریج میں نہیں آ سکتی، اس کے لیے ڈی فریزر چاہیے ہوگا. سارا گوشت رکھ سکتے ہیں، سارا گوشت کھا بھی سکتے ہیں،
لیکن یہ بھی حکم ہے کہ اگر آپ سارا اللہ کی راہ میں قربان کر دو تو بھی درست ہے. تو جب ایک چیز یہ والی جائز ہے رکھنے والی, تو دینے والی بھی تو ہے نا. تو دینے والے پہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ مال آنا سب کو اچھا لگتا ہے, یہ مال فلانا فلانا سے آیا, اس کا کیا حکم ہے, کیا ہمارے حق میں جائز ہے کہ نہیں؟ جی جائز ہے. تو یہ گوشت بھی جائز ہے, لیکن اس کا تقسیم کرنا زیادہ افضل ہے. تقسیم کرنا زیادہ افضل ہے, لیکن ہم رکھنے پہ اتفاق کرتے ہیں. حالانکہ قربانی کرتا کون؟ آپ خود سوچیں ایک لمحے کے لیے. قربانی وہ لوگ کرتے ہیں جو سارا سال گوشت کھاتے ہیں. الحمدللہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا گائے, ہمارے پاس گائے کی اگر حصے دیکھے جائیں, کوئی باڈی پارٹس دیکھے جائیں, تو کوئی ایسا باڈی پارٹ نہیں ہے جو ہم بقرہ عید کے علاوہ نہ کھاتے ہو, یا بقرہ عید کے علاوہ ہمیں ملتا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. کوئی بھی, چاہے وہ گائے ہو یا جو جانور ذبح کرنے کے لیے, وہ تمام ہمارے پاس ایزیلی اویلیبل ہے. ایزی نہیں, تھوڑی مشقت سے اویلیبل ہے, تب بھی اسٹل وہ ہمارے لیے اویلیبل ہے. ہماری جو ہے وہ اس کو خریدنا بھی مشکل میں نہیں ہے, خریدنا بھی ہمارے لیے مشکل نہیں. تو قربانی تو وہی لوگ کرتے ہیں جو سارا سال گوشت کھاتے ہیں. غریب نہیں کرتا, کیونکہ وہ سارا سال گوشت نہیں کھا سکتا. غریب نہیں کرتا ہے, تو یہ ان کا حق ہے. ہمیں تو زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ڈیپ فریزر ہمارے خالی بھی ہو جائیں گے تب بھی ہم بڑھ لیتے ہیں. ابھی بھی ہم نے خالی نہیں کر رکھے ہوں گے, ابھی بھی ہم کھا ہی رہے ہیں, بعد میں بھی ہم کھائیں گے. تو ہماری زندگی میں اس کا ہونا یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, اس کے حبیب کی سنت کے لیے کرتے ہیں. یہی قربانی کل ہماری بخشش کا ضامن بنے گی. یہی قربانی ہماری بخشش کا ضامن بنے گی. تو اس لیے جب قربانی کریں تو اپنی نیتوں کو درست کر لیں. جانور کے ساتھ محبت سے رہیں, پیار سے رہیں, اس کے سامنے تیز چھری نہ کریں, اس کو تکلیف نہ دیں. محبوب کے سامنے ایک شخص نے جو ہے وہ بکرے کو لٹا کے اس کے اوپر پاؤں رکھا ہوا تھا, اور اسی کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے. حضور نے فرمایا تم اس کو 2 موتیں مارنا چاہتے ہو, کہ ایک تو اس کو رکھا ہوا ہے, اس پہ پاؤں رکھا ہوا ہے, دوسرا اسی کے سامنے چھری تیز کر رہے ہو تاکہ اس کو تکلیف ہو. آپ کو پتہ ہے کل بروز قیامت حضور نے جب ایک عورت کو دیکھا اس پہ عذاب ہو رہا تھا, کہا کہ یہ بلیوں کو تنگ کیا کرتی تھی, یہ بلیوں کو ایزا دیا کرتی تھی. تو جانور کو ایزا دینے والوں پہ عذاب ہوتا ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے. اس لیے ان سے محبت سے کام کیا کریں. ہمارا یہاں پہ مقصد اللہ کی راہ میں اپنا جانور قربان کرنا ہے, اور صرف جانور نہیں بلکہ سم ٹائمز اپنی خواہشیں بھی مارنا ہے, اپنے آپ کو ایثار بھی کرنا ہے. کیونکہ تھوڑا سا حج کا ہے, اس پہ پہلے بات کر کے پھر انشاءاللہ اس کی طرف واپس لوٹتی ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک کا ایک واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ حج کا جانے کا میرا سفر ہوا, 300 میرے پاس جو ہے وہ درہم تھے, دینار تھے, اور میرا جانے کا سفر ہوا. میں کوفہ تک پہنچا تو میں نے کہا کچھ ذرا چیزیں خریدنی ہیں بازار سے, میں لے لوں. تو میرے دوست یار جو تھے وہ تھک گئے تھے, تو وہ آرام کرنے کی گھر سے چلے گئے, اور میں جو ہے وہ سامان لینے چلا گیا. سامان لینے کے بعد مجھے تھوڑی تھکن ہوئی, تو میں نے کہا وہ جھیل کے کنارے میں ذرا آرام کرتا ہوں. میں وہاں پہ پہنچا تو میں نے ایک جو ہے نا وہ بچڑی کو دیکھا یا بھینس کو دیکھا جو مردار تھی. میں نے دیکھا ایک نقاب پوش عورت آتی ہے, اس کو خنجر سے کاٹتی ہے, اس کا گوشت لیتی ہے اور چلی جاتی ہے. تو میں اس گھر سے اس کے پیچھے ہو لیتی ہوں, کہیں یہ کوئی جو ہے وہ کھانے کا کچھ دسترخوان وغیرہ لگاتی ہوگی, تو یہ تو مردار گوشت ہے, اس کا تو گوشت حلال ہی نہیں ہے. تو میں اس امت کی اصلاح کی نیت سے میں اس کے پیچھے ہو لیا. اب جب میں اس کے پیچھے پہنچا تو میں نے دیکھا وہ کوفہ کے بازار میں ایک جگہ جا کے, اتنا پرانا لکڑی کا دروازہ ہے, وہ زور زور سے بجاتی ہے تو اندر سے بچیاں دروازہ کھولتی ہیں. وہ بچیاں ماں کے گرد لپٹ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اماں جان کیا لائی ہیں آپ ہمارے لیے کیا لائی ہیں؟ تو اس کی اماں کہتی ہیں کہ یہ مردار کا گوشت ہے, یہ مردار کا گوشت ہے, اس کو پکاؤ اور کھا لو. کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب مرنے کی حالت ہو تو اس میں حرام بھی کیا ہو جاتا ہے, بقدر کفایت, یعنی اتنا کھانا حلال ہوتا ہے جتنے سے انسان بچ جائے. تو میں دیکھتی ہوں کہ اب تم لوگ گرنے والی حالت میں ہو, بھوک کی شدت سے بہت کمزوری آ گئی ہے کہ اب گرنے والی حالت ہے. ہم سید ہیں, ہم جو ہے وہ زکوٰۃ خیرات نہیں لے سکتے, اور اس حالات میں ہیں کہ ہم سوال بھی نہیں کر سکتے. تمہارا باپ زندہ ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا, یہ مشکلات نہ سہنی پڑتی. تو اس کو پکاؤ اور اس کو جو ہے وہ کھاؤ. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں جو اصلاح کی نیت سے گیا تھا میری آنکھیں چھم چھم ہو گئی. میں اس عورت کے دروازے پہ کیا, میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, میں نے کہا اماں جان دروازہ کھولیے. تو کہتی ہے کون ہو؟ تو میں چونکہ مشہور زمانہ تھا, احادیث پڑھاتا تھا, مجھے لوگ جانتے تھے. میں نے کہا میں عبداللہ بن مبارک ہوں, میں یہ 300 دینار جو میں حج کے لیے لایا تھا میں آپ کے یہاں پہ میں جو ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں, یہ لے لیجئے. تو کہتے ہیں نہیں ہم قبول نہیں کر سکتے, آپ جائیں. تو میں نے ان کی منتیں کی اور انہوں نے وہ 300 دینار جو ہے نا وہ رکھ لیے. کہتا ہے جب میں دوستوں کے پاس لوٹا صبح ہوئی, انہوں نے کہا چلو عبداللہ بن مبارک چلو. کہا نہیں میں حج پہ نہیں جا سکتا. بولا کیوں؟ بولا تم نے ارادہ بدل لیا ہے, کوئی پلاٹ کوئی ایسی چیز خرید لی ہے. کہا نہیں یہ میرا راز ہے اور میں جو سمجھنا ہے سمجھو, میں اپنے راز کو فاش نہیں کروں. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں لوٹ آیا.
6 ماہ بعد جب قافلے لوٹے، اور میں پورا ٹائم میں اس درد اس کیفیت میں ہی رہتا تھا کہ ابھی لوگ مینا میں ہوں گے، ابھی مینا میں عبادت کر رہے ہوں گے، ابھی عرفات میں ہوں گے، ابھی وہ دعائیں کر رہے ہوں گے، رحمتیں برس رہی ہوں گی، چھما چھم نور برس رہا ہوگا، ابھی جمرات کر رہے ہوں گے، ابھی کنکریاں مارے، ابھی یہ کر رہے ہوں گے، ابھی یہ میں بھی ہوتا تو میں بھی یہ کر رہا ہوتا، میں بھی ہوتا تو میں وہ کر رہا ہوتا، کہ وہ پورا وقت میں اسی کشمکش اور اسی تکلیف میں رہا کہ میں ہوتا تو میں بھی یہ کر رہا ہوتا، میں یہ سارے ارکان ادا کر رہا ہوں۔ 6 ماہ بعد جب قافلے لوٹے، 6 ماہ بعد جب قافلے لوٹے تو میں ایک سے ملنے کے لیے گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا السلام علیکم، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو کہنے کا یہ کیا بات ہوئی، تم تو اتنے بدلے، مینا میں ملاقات ہوئی، ہم تمہیں آوازیں ہی دیتے رہ گئے، تم نے تو ہمیں جواب ہی نہیں دیا۔ تو کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں تو یہی تھا۔ کہہ رہے نہیں، اور سب میں سے ہم بولا ہم 11 لوگ ہیں، ہم 11 کی 11 حاجی جھوٹ بول رہے ہیں اور ایک تو سچ بول رہا ہے۔ کہتے میں پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد شام تک قافلے آتے رہے، میں ہر قافلے والوں سے ملا، ہر کوئی مجھے یہ بولتا تمہیں ہم نے عرفات میں دیکھا، ہم تمہیں اتنی آوازیں دیتے رہے، بندے کے پاس کوئی نیا جانور نئی سواری آ جائے تو اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے نا، آواز دیں تو سن لینا چاہیے نا، بلائیں تو آ جانا چاہیے تھا نا، ملاقات تو کر لینی چاہیے تھی نا، تم تو نہ ملاقات کر رہے تھے نہ کسی سے بات کر رہے تھے۔ کہتے میں اس 6 مہینے میں جتنے قافلے آئے میں سب سے ملتا رہا، ہر کوئی مجھے یہی داستان سناتا رہا کہ ہم نے آپ کو وہاں دیکھا، ہم نے آپ کو وہاں دیکھا۔ کہتے ہیں اس وقت ایک تھے ربیع بن اسلم، وہ بھی ایک بزرگ تھے، صاحب محدث تھے، حدیث کے عالم تھے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو سلام کیا تو کہنے لگے یہ لو اپنی تھیلی پکڑو۔ تو میں نے کہا کون سے پیسے آپ مجھے لوٹا رہے ہیں؟ کہہ رہے تم بھول گئے، روزہ رسول پہ تم ہی نے مجھے یہ تھیلی دی تھی، پورا رستہ میں ہی اٹھا کے پھر رہا ہوں کہ تمہیں دینے ہیں، اپنے پیسے سنبھالو۔ کہہ رہے میں تو گیا ہی نہیں، عجب معاملہ تھا، تھیلی لیے گھر پہ آ گئے، عشاء کی نماز پڑھی، سو گئے۔ مولا کیا ماجرا ہے، میں تو گھر پہ ہی تھا، میں تو کہاں نہیں گیا، صرف تڑپ تھی کہ میں جاتا تو میں بھی وہ ارکان کرتا۔ کہہ رہے رات میں جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر میں نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، ہر طرف روشنی ہے، اور جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ ایک سما سا بندہ ہوا ہے، اور اس میں محبوب کریم علیہ السلام میرے پاس تشریف لے آئے ہیں، حضور کی آمد ہے، اور حضور جو ہے وہ میرے پاس موجود ہیں، اور میں اس ڈر سے کہ اب میں آنکھ کھولوں گا تو کہیں محبوب جو ہے وہ چلے نہ جائیں۔ وہ پنجابی کا ایک شعر ہے نا، خواب میری وچ آیا ماہی، میں تے گل وچ پایا یاوا باوا، تے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا، ڈر کے مارے میں آنکھ نہ کھولا کہ تے ویر بچھڑ نہ جاوا، کہ میرا ماہی کہیں بچھڑ نہ جائے، تو میں آنکھ بھی نہیں کھول رہا تھا۔ اور کہتے ہیں محبوب کے جو ہے وہ لب مبارک ہلے، اور حضور نے فرمایا اور کتنے میں گواہ بھیجوں کہ تو نے حج کیا ہے، اور کتنے گواہ بھیجوں کہ تو نے حج کیا ہے؟ حضور میں تو نہیں کیا۔ کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر لیا، ایک فرشتہ مقرر کر لیا ہے، عبداللہ بن مبارک تو جائے یا تو نہ جائے، وہ فرشتہ تیرے نام کا حج کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرتا رہے گا۔ اور کہا کہ تو نے کتنے دیے تھے؟ کہا 300 دینار دیے تھے۔ کہا کھول تھیلی، دیکھ میں نے تجھے 600 دینار واپس کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے ٹوٹل 60 حج کیے، ایک فرض کر لیا تھا، نفل کے ارادے سے میں جا رہا تھا، اور جب میں نے 300 دینار دے دیا، اس کے بعد میں نے ٹوٹل 60 حج کیے اور ایک فرض، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 61 میں حج کرتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہر بار میرا جو ہے وہ انتظام کرتے رہے، اور میں حج پہ جاتا رہا۔ اور اس پہ ایک مجھے بہت خوبصورت صحیح مسلم کی حدیث یاد آئی، اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو کھڑا کرے گا اور کہے گا کہ جنت میں جاؤ۔ کہ مولا ہم تو گنہگار، ہم کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ ہمیں کس سبب سے جنت ملی؟ اللہ فرمائے گا تمہیں تمہارے حج کے سبب سے جنت ملی۔ تو عرض کریں گے مولا ہم تو غریب لوگ ہیں، سادے سے لوگ ہیں، ہم نے تو حج کیا ہی نہیں، تو ہم کیسے ہمیں اس حج کا ثواب بھی ملا، اور نہ صرف ثواب بلکہ حج کی وجہ سے ہمیں جنت بھی ملی؟ تو ہم نے تو حج کیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب کوئی حج پہ جاتا تھا تو تڑپتے تھے، تمہاری آنکھ نم ہوتی تھی، یہ ہوتا تھا کہ کاش میں بھی ہوتا تو میں بھی آج عرفات جاتا، میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی جو ہے وہ صفا مروہ کرتا، منا میں دن گزارتا، عرفات مزدلفہ میں رات کا قیام کرتا، طواف زیارہ کرتا، جمرات کرتا، دل تڑپتا تھا، آنکھ اشک بار ہوتی تھی۔ تو بس اسی کے صدقے میں نے تمہیں حج کا ثواب بھی دیا، اور نہ صرف ثواب بلکہ اسی ثواب کی برکت سے میں نے تمہیں جنت بھی عطا کی۔
تو آج ہمارے پاس اور بھی بہت موقع ہیں. یہ تو صرف تڑپ رکھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرتا ہے. کبھی ماں باپ کو پیار سے بھی تو دیکھیں, اللہ تعالیٰ ایک حج کا ثواب دیتا ہے ماں باپ کو پیار سے دیکھنے. اور نہ صرف ماں باپ, اشراق چاش پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ حج کا ثواب دیتا ہے. تو بتائیں اور کتنے حج کرنے ہیں ہمیں؟ بظاہر تو ہم نے ایک ہی حج کیا ہے, شاید 2 کر لیوں, شاید 3 کر لیوں, لیکن اگر ہم چاہیں تو ہم بار بار حج کر سکتے ہیں. کسی علماء کی اگر آپ خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر بار 70 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. 70 حج کا ثواب. یہ میں آپ کو چند احادیث سے ہی چند بتا رہی ہوں, سوچو اور کتنی احادیثیں ہوں گی اللہ کے حبیب کی. اور یہ مبارک گھڑیاں ہیں, اس میں کثرت سے عبادت کریں. کیا عبادت کرنی ہے؟ کوئی ایکسٹرا عبادتیں نہیں کرنی ہمیں, کوئی ایکسٹرا یہ جو ہم حضرت ابراہیم کا تذکرہ کر رہے ہیں, اگر آپ حضرت ابراہیم کی سورہ شعراء میں اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم کی جو سورت ہے اس میں اگر آپ جا کے پڑھیں تو حضرت ابراہیم کی کتنی خوبصورت دعا ہے جو انہوں نے کی ہے, اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ تو نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی, اسحاق و اسماعیل عطا کیے, میری اولاد کو کبھی بھوکا تندرست نہ چھوڑنا, میری اولاد کو کسی پریشانی میں نہ رکھنا, وہ جہاں رہے وہ امن کی جگہ ہو ان کے لیے, جس جگہ ان اولاد رہے وہ جگہ بھی ان کے لیے امن کی جگہ. وہ اس کی بھی دعائیں کرتے تھے, نمازی ہونے کی بھی دعائیں کرتے تھے, دین پہ ہونے کی بھی دعائیں کرتے تھے. اس کے بعد کہتے تھے یا اللہ ہمیں بخش دے, میرے والدین کو بخش دے. اور سورہ شعراء میں بھی اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت ابراہیم کی دعائیں موجود ہیں. قرآن کھولیں, پڑھیں. ہم کہتے ہیں ہم کیا مانگیں, تو ذرا کھولیں, اس میں کتنے کثیر انبیاء کرام ہیں اور ان کی دعائیں, ان کے الفاظ من ون ایگزیکٹلی سیم ایز اٹ از, جیسے انہوں نے ادا کیے ایسے ہی وہ موجود ہیں. جو سینیریو میں نے آپ کو بتایا, جو قربانی کا واقعہ, وہ ایز اٹ از قرآن میں موجود ہے اور یہی واقعہ ہے. اور احادیث سے بھی اگر ہم اس کو میچ کریں تو کچھ چیزیں آگے پیچھے سے مراد مزید ڈیٹیلنگ ہے احادیث میں. قرآن میں جو واقعہ ہے وہ ایک آپ کہہ لیں بہت زیادہ ایکسپینڈ نہیں ہے, لیکن احادیث میں اس کی مزید جو ہے وہ اور کلیریفیکیشن ملتی ہے اس کی. تو اگر میچ کریں تو مزید ڈیٹیل ہمیں احادیث سے ملتی ہے. تو یہ تمام چیزیں قرآن میں موجود ہیں. تو ہمارے پاس اب گنتی کے چند دن موجود ہیں, تو اپنی اس دنوں میں, اس چند ایام میں اپنے لیے دعائیں کریں, بالخصوص اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کریں. جہاں وہ رہتے ہیں وہاں کی دعا کریں, ان کی نیک اعمال اور نیک بننے کی دعائیں کریں ان کے لیے. اور ہمیں حج کرنے کے لیے ہم یہاں ہیں, وہاں نہیں ہیں جو وہاں خوش نصیب لوگ ہیں. تو ایسا نہیں کہ ہم یہاں ہیں تو محروم ہیں. یہ تڑپ بھی سم ٹائمز ہمیں وہاں لے جاتی ہے, یہ تڑپ بھی لے جاتی ہے. تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی بلائے وہ ہمیں مقبول حج کی سعادت دے. ہم جب بھی جائیں مقبول حج کی ہمیں سعادت ملے, اور نہ صرف ایک بار بلکہ بار بار جو ہے وہ ہم حج کی سعادت پاتے رہیں. حضرت ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کی تکمیل کر دی, ہم سب کو پتہ ہے حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تکمیل بھی کی ہے نا. وہ جو مقام ابراہیم کا پتھر ہے وہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اس پہ کھڑے ہوتے تھے, پتھر ہوا میں بلند ہوتا تھا اور آپ جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیا کرتے تھے, ہے نا. اگر آپ کو میں ایک آج پوائنٹ دوں, میرے جگہ جو ماضی میں خلاصہ قرآن میں رہے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ 3 بار حضرت ابراہیم اس پتھر پر چڑھے تھے, 3 بار. ٹھیک, ایک بار تو جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تکمیل کی تھی, ایک بار جب تکمیل ہو گئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ جو مکہ کا سب سے اونچا پہاڑ ہے ادھر جائیں اور وہاں پہ آپ کھڑے ہو کے جو ہے وہ صدا دیں کہ لوگوں کو اللہ کا گھر بن گیا ہے, آؤ اس گھر کی زیارت کریں, آؤ اس گھر کا طواف کریں. تو وہ جو آپ نے اعلان کیا تھا, آواز دی تھی, وہ ہر بشر نے سنی تھی جو اس وقت عالم ارواح میں تھے, جو حاضر تھے, مطلب جو جن کو زندگی مل گئی تھی وہ, اور جو عالم ارواح میں تھے, ہر ایک نے سنی تھی. اور جس نے جتنی بار لبیک کہا تھا وہ اتنی بار حج کرتا ہے. اب سوال ہو جس نے نہیں کہا تو وہ نہیں جاتا. تو یہی جواب میں آج آپ کو دے رہی ہوں کہ جس نے نہیں کہا تو اس کے پاس 6 اور مواقع. تڑپ تو رکھتا ہوگا, تڑپ رکھے گا تو جنت مل جائے گی, حج کا ثواب مل جائے گا اور بلاوا بھی آ ہی جائے گا. وہ کون سی دعا ہے جو پوری نہیں ہوتی؟ کب ایسا ہوا کہ رب کریم سے کچھ مانگا اور نہ ملا, ہے نا. تو یہ ایک وہ تھا, ایک آپ نے جب تعمیر کی تھی تب چڑھے تھے, اور تیسری مرتبہ وہ تھا کہ آپ نے جو ہے وہ حضرت سارہ سے اجازت لی کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنا چاہتا ہوں. تو حضرت سارہ نے آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ جائیں, لیکن آپ جو ہے وہ زمین پہ نہیں اترے. تو آپ جب گئے تھے, پورا طویل واقعہ ہے پھر کسی دن انشاءاللہ, لیکن آپ جب مکہ گئے اور آپ حضرت اسماعیل سے ملے تو وہ موجود نہ تھے, ان کی زوجہ گھر میں تھی. تو آپ نے ان سے کہا کہ اسماعیل کا ہے, کہا نہیں ہے. تو بولا آپ سفر سے آئے ہیں, آپ کے بال پرا گندہ ہے, ہولیا ہے, تو آپ آئیں, میں آپ کے گرد و غبار, مطلب آپ ایک طرح سے فریشن اپ ہو جائیں. تو کہا میں نیچے نہیں اتر سکتا. تو ان کی بہو بھاگ کے جو پتھر لائی تھی وہ یہی پتھر تھا, مقام ابراہیم والا, یہ وہی پتھر تھا. ٹھیک, تو
تو یہ 3 دفعہ آپ اس پتھر پہ چڑھے تھے. اور حضرت ابراہیم کی تکمیل کے بعد قرآن میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم نے ندا دی تھی اور حضرت ابراہیم نے ہی دعا کی تھی کہ اللہ میری اولاد اور نسلوں میں سے نیک لوگوں کو پیدا فرمانا. تو حضرت اسماعیل کی جو نسل سے چلے اور پھر میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل بنو اسماعیل سے آئے ہیں. ماں قبل جتنے انبیاء کرام تھے وہ بنی اسرائیل سے آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو بنی اسرائیل اور جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک جو آپ کہہ لیں جو ان کا ایک یہ لوگ اگینسٹ تھے حضور کے, وہ ایک ریزن یہ بھی تھا کہ آپ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہیں جبکہ ماں قبل جتنے انبیاء آئے ہیں وہ بنی اسرائیل سے آئے ہیں. تو ان کا تھا اب بھی جو آئیں گے آخری نبی وہ بھی کس سے آئیں گے, بنی اسرائیل سے آئیں گے. تو ان کا ایک کانفلکٹ جو تھا وہ یہ بھی تھا کہ جو ہے وہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسماعیل سے آئے نہ کہ بنی اسرائیل سے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ماضی اگر دیکھو تو تم ویسے بھی عظیم قوم ہو, اے بنی اسرائیل تم ویسے بھی عظمت والے ہو کہ تمہارے اس میں سے ہی اکثر انبیاء کرام آئے, تمہیں ہی من و سلوہ عطا ہوا, تم پہ ہی باقی 3 کتابیں تمہاری ہی نسل سے, تمہاری ہی انبیاء کرام اور تمہارے ہی قبیلے سے چلتی ہوئی آئی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ ناشکرے اور جو ہے وہ نافرمان ٹھہرے اور پھر اس کو وہ انجام کو پہنچے. تو یہاں پہ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارا مقصد حیات یہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قربانیاں کریں. میں نے ایک کرسچن کا واقعہ سنا تھا, ایک کافر کا, کہ اس نے کہا کہ میں ایک احادیث پڑھ کے مسلمان ہو گیا. پوچھا کون سی, تو کہا کہ جنگ تبوک کا موقع تھا اور ایک شخص جو ہے وہ 6 یا 7 لوگ جو تھے وہ شہید تھے اور پیاس کی شدت سے العطش پیاس لگ رہی ہے, پانی کی جو ہے وہ صدائیں لگا رہے تھے. کہتے ہیں کہ ایک صحابی جلدی سے کٹورا بھر کے ایک پہلے صحابی کے پاس آئے, تو جیسے ہی میں ان کو پلانے لگا تو دوسرا صحابی چیخ کے بولا کہ مجھے اور زور سے پیاس لگی, میں زخم سے چور ہوں, مجھے زیادہ پیاس لگی ہے. تو کہتے ہیں کہ پہلے والے نے کہا کہ آپ اس کو پلا دیجئے. میں دوسرے والے کے پاس چلا گیا, دوسرے والے کو پلانے ہی لگا تھا کہ تیسرے والے نے ندا دی کہ مجھے اور تیز پیاس لگی ہے. تو کہتے ہیں دوسرے والے نے کہا کہ آپ اس کو پلا دیجئے. میں تیسرے سے چوتھے, چوتھے سے پانچویں, پانچویں سے چھٹا اور آخری 7ویں کے پاس آیا. جب تو میں 7ویں والے کو پلانے ہی لگا تھا کہ پہلے والے نے ندا دی کہ مجھے بہت شدت سے پیاس لگی ہے. 7واں کہتا ہے کہ جاؤ آپ اس کو پلا دو پانی. کہتے ہیں کہ میں جب پہلے کے پاس واپس گیا, میں اس کو پلانے ہی لگا تھا کہ دوسرے سے آواز آئی. میں دوسرے کے پاس گیا تو وہ پہلا جو ہے وہ شدت پیاس سے جاں بحق ہو گیا, اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. میں دوسرے کے پاس گیا, جب میں دوسرے کے پاس گیا تو دوسرا بھی جام شہادت نوش کر چکا تھا. میں تیسرے کے پاس, چوتھے کے, یہاں تک کہ پانی کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا. میں آسمان کو دیکھتا, میں پانی کے پیالے کو دیکھتا, میں ان شہداء کو دیکھتا, میں کسی کو بھی پانی نہ پلا سکا اور پانی کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا. کہتے ہیں کہ وہ جو کرسچن کہتا ہے, یعنی جو کافر تھا, وہ کہتا ہے کہ یہ چیز, یہ جذبے نے مجھے اسلام قبول کرنے پہ مجبور کہ یہ انسانیت نہیں سکھاتی, یہ ایثار انسانیت نہیں سکھاتی, یہ ایثار جو ہے وہ اللہ کے رسول سکھاتے ہیں. اور یہ اللہ کے رسول اگر یہ محبت پلا رہے ہیں تو یقیناً یہ اللہ کے برحق رسول ہے. اور اگر ہم مہاجر کا اور انصار کا قصہ سنیں تو کیسا تھا کہ انہوں نے سب کچھ تقسیم کر دیا, سب کچھ اپنا بانٹ دیا جو ہجرت کر کے آئے تھے. اور جب ایک موقع پہ ان کو مال غنیمت حاصل ہوا تو حضور نے انصار سے پوچھا کہ اگر تم چاہو تو یہ میں تم میں تقسیم کر دوں, یہ بھی تقسیم کر دوں, اور جو مال تم نے دیا تھا میرے مہاجروں کو وہ بھی تمہیں لوٹا دوں. تو حضرت عبداللہ بن ثابت اور دوسرے صحابہ کرام کہتے ہیں نہیں حضور, ہم نے تو ان سے محبت ہی آپ سے کی, ہمیں کیا پتا کون ابو بکر صدیق, ہمیں کیا پتا کون جو ہے وہ حضرت عمر, کون حضرت بلال, ہم تو جانتے ہی نہیں تھے, ہم تو آپ کے نام سے ان کو جانا ہے ہم نے اور ان سے محبت کی ہے. تو آپ یہ جو انہوں نے ہم نے ان کو دیا وہ بھی ان کو دے دیں, اور یہ جو مال آیا ہے یہ بھی ان میں تقسیم کر دیں, ہمیں نہیں چاہیے. تو یہ ایثار کا جذبہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. آج ہم تھوڑی سی بھی قربانی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں, آپ قربانی نہیں کریں دیں گے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. یزید نے قربانی نہیں دی, اس کے 16 بیٹے تھے. آج ہم نہیں جانتے کہ اس کوئی بھی اٹھ کے نہیں کہتا کہ میں اولاد یزید سے ہوں. 16 بیٹے تھے, اور حضرت حسین کا ایک زین العابدین. اور آج کتنے سادات کرام ہیں, کتنے سادات کرام. کوئی ہمیں بولے ہم سید ہیں تو ہم فوراً سے بولتے ہیں ٹھیک ہے, کیسے ہوئے, کیا ہوئے, کچھ نہیں پتا ہے نا. تو جو قربانی دیتا ہے, حضرت امام حسین نے کتنی قربانیاں دی, اور ان کا جو ہے وہ آج نام ہے. ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی ایسے, ہمارا بچہ بھی امام حسین جیسا ہو, ہم ان کی اولاد میں سے, ان کی اولاد والے کام کریں, یہی ہمارا ذہن. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا. یزید نے کوئی قربانی نہیں دی, اس کا بچہ نہیں. اسی طرح تک آپ دیکھیں, دین میں اگر آپ قربانی نہیں دیں گے, اپنی عبادتوں کے لیے قربانی دیں گے, آپ کوئی بھی عمل میں آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. قربانی جڑ ہوتی ہے, قربانی لازم ہے.
دیں, اپنی نیند کی قربانی دیں. اپنے آپ پر جبر کر کے کوئی کام کریں گے تو ہی آپ کامیاب ہو سکیں گے. فائزون کہتے ہیں کامیاب ہوئے شخص. جب تک کوئی بندہ, اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 18 قد افلح فرمایا تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گئے مومنین. کون؟ جو نماز پڑھتے ہیں, جو ایمان لاتے ہیں, جو اپنے آپ کو بری محفل بری جگہوں سے روکتے ہیں. تو روکنا مشکل فعل ہے. یہ دنیا اٹریکٹیو ہے, یہ بات کو آپ انکار نہیں کر سکتے. گناہ اس سے زیادہ اٹریکٹیو ہے, اس کو بھی آپ نہیں کر سکتے. آئی ڈونٹ نو بٹ یہ ہے, اس کے اندر ایک ایسی مقناطیسی میگنیٹک ریز ہوتی ہیں جو آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں, آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں. آج ابھی ہمارا یہ بیان ختم ہوگا, ہم سب گفتگو کرنے لگیں گے. اگر ہمارا گفتگو کا پہلو گناہوں کی طرف جائے گا تو ہم سب مل کے وہ گفتگو کر رہے ہوں گے, کیونکہ اس میں ایک اٹریکشن ہے. چاہے میں گفتگو کا حصہ نہ بنوں لیکن میں اس جمع غفیر میں کھڑی ضرور ہوں, بیکاز آئی فیل پلیجر ان اسٹینڈنگ اوور دیئر. مجھے اچھا لگے گا وہاں کھڑا ہونا, ہے نا. تو یہ ایک انسانی فطرت ہے, لیکن ہمیں اپنے آپ دل کو مارنا ہے. تو نیکیوں میں آگے بڑھیں. یہ قربانی ہمیں درس یہی دیتی ہے کہ ہم اپنا قربان کریں, اپنی خواہشات کو ماریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 4 لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما یحبون, پہلی آیت ہے نا پارہ نمبر 4 کی. تم میں سے کوئی اس وقت تک ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنے جان مال کو قربان نہ کر دے. اپنی پسندیدہ شے کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دے, وہ کیا نہیں بن سکتا؟ وہ بھلائی کو نہیں پہنچ سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی جو شروع کی 5 آیات ہیں اس میں فرمایا تھا کہ اللہ کی راہ میں رزقناہم, اللہ کی راہ میں اللہ ہی کے دیے ہوئے رزق میں سے, اللہ ہی کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ ہی کی راہ میں اللہ ہی کے بندوں پہ خرچ کرو. تو رزق کا مطلب ہوتا ہے, جس کو نارمل زبان میں اگر ہم کھانا پینا نہیں, رزق کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ اللہ نے عطا کیا. آپ کے پاس مال ہے, آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں. آپ کے پاس کوئی علم ہے, کوئی ہنر ہے, کوئی صلاحیتیں ہیں, آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ 2 کان, ایک زبان بغیر ہڈی والی, ہے نا, ذہن سوچنے سمجھنے کا ذہن, تھوڑا سا حساس دل, یہ دیا ہے نا. آنکھیں دی ہیں, کوئی رو رہا ہے تو اس کے ساتھ رونا شروع کر دیں, کیونکہ سم ٹائمز ہم کسی کو ہم سمجھ رہے ہیں, ہم نہیں سمجھ رہے کیونکہ ہم گزرے نہیں ہیں, لیکن شاید ہم روئیں تو اس کو ہو کہ ہاں شاید میرا دکھ تھوڑا کم ہو, کہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میں دکھی ہوں, یہ بھی مان رہی ہے کہ میں جو ہے وہ تھوڑا سا ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہوں. تو کسی کا دکھ سن لیں, کسی کا دکھ سن لیں, کسی کو تسلی والے 2 بول دیں. اللہ کے حبیب میں فرمایا کہ جو 2 لوگوں کے دلوں میں 2 لوگوں کے اس میں صلح کراتا ہے اس کو بھی حج کا ثواب ملتا ہے, اس کو بھی حج کا ثواب ملتا ہے. کان دیے, کان سے کسی کے کوئی کڑوی کسیلی باتیں سن لیں, کوئی بات نہیں, تھوڑا برداشت کر لیں, یہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ رزق نہ ہوں, آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. تو خرچ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے آپ کے پاس مال ہی ہو. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اپنے یہ جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سینسز دیے ہیں, آپ کو جو باڈی پارٹ دیے ہیں, آپ اسی کو یوز کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں, ہے نا. آپ کسی چیز میں پہل کر لیں, کسی کوئی آپ سے ناراض ہو گیا, آ کے اس کو پہل کر کے اس کو صلح کر لیں, اس کو معاف کر دیں, کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ لیں کہ یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی سنت رسول ہے. تو آج اسی چھوٹے سے کام کے ساتھ ہم اپنے بیان کو اختتام کرتے ہیں کہ اس سال جو ہم قربانی کریں گے تو نہ صرف ایک جانور کی قربانی کریں گے, بلکہ ہم اپنی خواہشات نفس جو ہمیں جو ہے وہ گناہوں کی طرف لے کے جا رہی ہے, جو بھی آپ اپنا سب اپنے اپنے دامن میں جھانکیں. میں کہوں گی یہ فلانا 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 گناہ, تو ہم سب شعور والے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو اس کو ڈفرینشیٹ کرنا اور اس کو جو ہے وہ اسپیسیفائی کرنا ضروری نہیں ہے. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو بی پریسائز, مطلب مجھے اسپیسیفک ہونا ضروری نہیں ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ کون سے گناہ کرتا ہے, کس کے اندر کون سی خرابیاں ہیں. تو چھوٹی سے چھوٹی خرابیوں کو گنیں, لیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو استقامت دے اور آئندہ نہ کرنے کا اس کا عزم کریں. جب آپ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہت راضی بھی ہوگا اور آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا. ایک مختصر سی حدیث میں آپ کو یہاں پہ بیان کر دیتی ہوں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور لیکن گناہ کرنے کے بعد وہ افسردہ ہو جاتا ہے کہ یار میں نے گناہ کر لیا, اس کو نادم ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کر لیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایسے بندے کو اپنے سامنے لائے گا تو اس کو بولے گا اپنا نامہ اعمال پڑھو, تو وہ ڈر کے اپنا نامہ اعمال پڑھے گا. جب وہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ گناہ بھی معاف. وہ
عرض کرے گا وہ، کیونکہ وہ بندہ ہے نا اللہ کی بارگاہ میں خوف میں کہ عالم میں ہے، تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ پہلے پڑے گا، صغیرہ گناہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بھی معاف، یہ بھی معاف، یہ بھی معاف، یہ بھی معاف. تو بندہ کہے گا مولا میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور اللہ اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا اور پھر فرمائے گا کہ اس کے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے اور اس کو رحمت کے سائے میں جنت میں لے کے جائے گا. وجہ کہ گناہ کرنے پہ نادم، ایک ہم ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں پتہ ہے یہ گناہ ہے، ہمیں پتہ ہے ہم غلط کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے اور پھر بھی ہم غلط کر رہے ہیں اور اس پہ ہم جو ہے وہ ڈٹائی بھی اتنی کہ ہم مان بھی رہے ہیں اور ماننے کے بعد ہم 6-8 لوگوں کو اس کا گواہ بھی بنا رہے ہیں. تو کل کو جب ہم بشر ہے نا، ہم تو مکر جائیں گے نہیں اللہ ہم نے تو نہیں کیا. تو یہی جن کو آج آپ اپنا گناہ کا تذکرہ کھلے عام کریں یہی آپ کے گواہ بنیں گے، یہی آپ کے گواہ. جو کافر ہے نا وہ اللہ کو بولیں گے یا اللہ ہاں آپ کے پاس تو ہمارے نبی آئے نہیں، ہمارے پاس تو آتے تو ہم ایمان لے آتے. یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، آتے تو ہم ایمان لے آتے. اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو سب عرض کریں گے، پوچھیں گے کہ کیا آپ نے میرا پیغام ان کو نہ پہنچا؟ بولا یا اللہ پہنچایا تھا. تو بولا آپ کے پاس ان کے گواہ کیا رب نہیں جانتا؟ لیکن جسٹ ٹو کلیریفائی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے کہیں کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو وہی سارے ایمان والے آ جائیں گے. یا اللہ اس کو ہمارے سامنے ہی جو ہے وہ نبی نے دعوت دی تھی، اس نے انکار کیا تھا. یا اللہ اس کو ہمارے سامنے ہی میرے ساتھ ہی اس کو ایمان کی دعوت دی تھی، اس نے انکار کیا تھا. تو یہ نیک مومنین کیا بنیں گے؟ ہماری ایمان والے ہونے پر ہمارے گواہ بنیں گے. نیک مومنین گواہ ہوں گے. اور آج ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، میں تو فلانا ڈرامہ دیکھتی ہوں، میں فلانا فلم دیکھتی ہوں، میں فلانا یہ کام کرتی ہوں. ہم گناہوں کو بہت اوپنلی اور ویری کیجولی ڈسکس کرتے ہیں. ناٹ جسٹ ڈسکس بلکہ اس کو ہم پروموٹ بھی کیسے کرتے ہیں؟ بائی شیئرنگ. ڈیڈ یو واچ دیٹ سیریل؟ یا آپ نے وہ والا فلانا شو دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو ضرور دیکھو. اٹس ریلیٹیبل. اٹ کین ناٹ بی ریلیٹیبل. اگر اس نے بھی دیکھ لیا تو ہم دونوں ساتھ اللہ نہ کرے جہنم میں ہوں گے اس وجہ سے، اللہ نہ کرے. تو اٹس ناٹ ریلیٹیبل. اور اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک دوست ایسا رکھیں جو آپ کو جنت میں لے کے جائے. ایسی دوستی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ کو دنیا میں بھی گناہوں میں لگائے گا اور آخرت میں بھی آپ کے کام نہ ہے. تو ایسے دوست رکھیں جو آپ کو جنت میں لے کے جائیں، کیونکہ وہی کامیاب لوگ ہیں. تو اس لیے دینی محفل میں رہا کریں، نیک صحبت اختیار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پہ ہمیں جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا آنا جانا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مولا کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سنا اس میں جو غلطیاں ہوں اپنے محبوب کے صدقے ان غلطیوں کو معاف فرمائے. اور یہ ہم سب کا پڑھنا پڑھانا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ہمارے اور ہمارے مرحومین کی بخشش کا ضامن بنائیں. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. قلت حیلتی آتا وسیلتی ادرکنا یا رسول اللہ. قلت حیلتی آتا وسیلتی اغثنا یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا. اننی فی بحر حمر مغرق خذ یدی ساحل لنا اشغالنا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حنان یا منان یا ستار العیوب یا غفار الذنوب. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وراحة بعد الموت وراحة عند الموت وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وعملا صالحا مقبولا وزوجا صالحا فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انا نسألک العفو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان. اللہم انی اعوذ بکا من حر النار وعذاب القبر. یا اللہ یا ستار العیوب
عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والے، استر عیوبنا بسترکل جمیل، ہمارے عیبوں کو اچھے پردے سے پردہ عطا فرما۔ یا غفار الذنوب، اے گناہوں کو بخشنے والے، اغفر ذنوبنا یا اللہ، ہم تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ یا حل المشکلات، اے مشکلات کو حل کرنے والے، حل المشکلات یا اللہ، ہم تمام کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ یا شافی الامراض، اے مرض سے شفا دینے والے، اشفع مراد یا اللہ، ہم تمام کو تمام ظاہری باطنی ڈینگی ٹائیفائڈ کرونا بالخصوص گناہوں کے مرض سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا دافع البلیات، یا مسبب الاسباب، یا قاضی الحاجات، اللہم ادخلنا فی الجنت بغیر حساب، اللہم ادخلنا فی الجنت بغیر حساب، اللہم ادخلنا فی الجنت بغیر حساب، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من الشیاطین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، قال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، ہم گناہ گار سیاہ کار مولا تیری پاک بارگاہ میں حاضر، کوئی عمل کوئی فعل کچھ بھی نہیں مولا، پھر بھی تیری پاک بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ حاضر کہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا مولا، تجھے تیرے صفات رحیمہ کریمہ کا واسطہ مولا تو ہمارے والدین کو بخش دے، مولا تو ہمارے اساتذہ کاملین کو بخش دے، مولا تو ہمارے گزرے ہوئے آبا و اجداد کو بخش دے، مولا تو ہمیں بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہماری آنے والی نسلوں کو بخش دے۔ مولا ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی نافرمانیوں کا اقرار کرتے ہیں، ہاں مولا تو عطا کرتا رہا، ہم خطا کرتے رہے، مولا تو نوازتا رہا اور ہم نافرمانیاں کرتے رہے، مولا یہ نہ دیکھ کے گناہوں کی فہرست کس قدر طویل ہے، مولا یہ بھی نہ دیکھ کے گناہ کر کر کے دل کس قدر سیاہ ہے، اے مولا تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہیں، مولا کریم تو ہم تمام کے کبیرہ صغیرہ اعلانیہ پوشیدہ خلوت میں جلوت میں تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہم تمام کی تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہمیں سجدوں کی توفیق دے دے، عبادت کا ذوق دے دے، تلاوت کا شوق دے دے، تہجد سے اپنے مصلے کو آباد کرنے کی توفیق دے دے، مولا صوم صلات کا پابند بنا، فرض و نوافل سے تیرا قرب پانے والا بنا، مولا تیرے عابدین زاہدین شاکرین صابرین بندوں میں ہمارا شمار کر دے، اے مولا کریم آقا کی امت پہ کرم اور کرم نازل فرمانا، بے چینوں کو چین دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، اولاد والوں کو ان کی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کر دے، جن کے پاس تیری نعمتیں ہیں مولا انہیں رحمتوں سے نواز دے، جن کے پاس تیری رحمتیں ہیں مولا انہیں نعمتوں سے نواز دے، بے گھروں کو اچھا گھر دے دے، بے روزگار کو حلال طیب رزق آسانی سے عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے انہیں قرضوں سے خلاصی دے دے، جو بے جا مقدمات میں گرے ان کو مقدمات سے خلاصی دے دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور کر دے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، مولا کریم تو جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت کلیہ صحت دائمی عطا فرما، اے مولا کریم بے چینوں کو چین دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، اے مولا کریم جو بچھڑے ہوئے ہیں انہیں ملا دے، جو روٹے ہوئے ہیں انہیں منا دے، جن کے گھروں میں ناچاکیاں ان کے گھروں میں امن کی فضا کو قائم کر دے، مولا نافرمان اولاد کو ان کے والدین کا فرما بردار بنا دے، اے مولا تو ہمیں نیچے والے ہاتھ کی ذلت سے بچائے رکھنا، ہمیں ہمیشہ اوپر والا ہاتھ عطا فرمانا، نیچے والے ہاتھ کی ذلت سے بچائے رکھنا، مولا ہمارا شمار فقط دینے اور دینے والوں میں رکھنا، لینے والوں کی ذلت سے بچائے رکھنا، اے مولا کریم کل تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہو، مولا ایک ہی تو رب ہے، اگر تجھ سے بھی نہ مانگیں گے تو کس کے در پہ جائیں گے، مولا اگر تیرے ہی در سے خالی ہاتھ خالی داماد لوٹا دیے گئے تو کہاں جائیں گے، اے مولا کریم کل محشر میں رسوائی سے بچانا، مولا کریم محشر میں رسوائی سے بچانا، محبوب کی ناراضگی سے بچانا، تیرے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا، اے مولا کریم ہمارے وہ مرحومی جو زمین کے اوپر عزیز ہیں، مولا اگر زمین کے نیچے ان پہ عذاب ہوگا تو ہم سہ نہ پائیں گے، اے مولا کریم تو ہم تمام کے تمام مرحومین کے قبروں کو تحد نگاہ تک وسیع فرمانا، ان کے کفن کو جنتی کفن میں تبدیل کر دے، ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، مولا تو ہمارے لیے بھی یہ تمام دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے، مولا تیرے محبوب نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بکا من الموت الفجار، اے مولا تو ہمیں اچانک آ جانے والی موت سے پناہ دے دے، اے مولا تو ہمیں بم بلاس دہشت گرد اس طرح کی اموات سے پناہ دے دے، ہمیں
ایمان و سلامتی والی موت عطا فرمانا، تیرے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمانا، تیرے محبوب کے شہر میں موت عطا فرمانا۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، مولا کریم ہمارے سنی علماء کی حفاظت فرمانا، ہمارے والدین اساتذہ کرام کا سایہ ہم پہ دراز فرمانا، علم عمر میں خوب خوب برکت اور وسعت عطا فرمانا۔ اے مولا کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرمانا۔ اے مولا کریم دین کے سچے مجاہدوں کی حفاظت فرمانا۔ اے مولا کریم ہمارے جان مال، مسلمانوں کی جان مال، عزت، اولاد، مکان، دکان کی حفاظت فرمانا۔ مولا کریم، مولا کریم اس سال ہم یہاں رہ گئے ہیں مولا، اگلے سال ہمیں حج بیت اللہ کی با ادب، با ذوق، با شوق حاضری نصیب فرمانا۔ مولا بڑی امید ہے، سرکار قدموں میں بلائیں، کرم کی جب نظر ہو مولا مدینے ہم بھی جائیں، اور اگر جانا ہوا مدینے میں ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ مولا کریم، مولا کریم ہمیں جب بھی بلانا وہاں کی با ادب، با ذوق، با شوق حاضری نصیب فرمانا۔ مولا تو حضرت فاطمۃ الزہرا بی بی طیبہ طاہرہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت قتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا واسطہ، اے مولا کریم تو مسلمانوں کو حیا کی چادر دے دے، مسلمانوں کی کوئی بھی عزت و وقار انہیں لوٹا دے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم اس ادارے کو بھی خوب ترقی عطا فرمانا۔ مولا کریم جو حاضرین محفل ہیں، جن کی ان کی جو نیک جائز تمنا خواہشات ہیں ان کو پورا فرما دے، حق میں بہتر ہو تو بن مانگے عطا کر دے۔ مولا کریم وہ دے جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اس چیز کا خیال سوال ہمارے دلوں سے نکال دے جو ہمارے حق میں بہتر نہیں۔ مولا جو کچھ بھی پڑھا سنا اس میں جو غلطیاں ہیں اپنے محبوب کے صدقے ان غلطیوں کو معاف فرما، جو نیاز نظر ہے مولا کریم اس کا ثواب تیرے محبوب کی عظیم الشان بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کے وسیلہ جلیل تمام صحابہ صحابیات اہل بیت اسلام خلفائے راشدین حسنین کریمین والدین حسنین کریمین والدین نبیین کریمین اور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بزرگان دین تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حاضرین محفل کے جتنے مرحومین ہیں، والدین، پیر و مرشد، اساتذہ کاملین، دوست احباب، عزیز و قارب، اہل محلہ، رشتہ دار، بہن بھائی، الغرض جن کو ہم جانتے ہیں، جو ہمیں جانتے ہیں، تمام مرحومین کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب اپنے زندہ والدین، پیر و مرشد، اساتذہ کاملین، دوست احباب، عزیز و اقارب، اہل محلہ، رشتہ دار، بہن بھائی، الغرض جن کو ہم جانتے ہیں، جو ہمیں جانتے ہیں، تمام زندہوں کی بارگاہ میں پہنچاتے، قبول و منظور فرما۔ مولا اس کا ثواب آقا کی تمام امت کو پہنچاتے، قبول و منظور فرما۔ مولا میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دیجئے مولا جس سے ہم سب کے گھر بھر کا بھلا ہو۔ اے مولا کریم جب وقت نزا ہو مولا زیر گنبد سائے ہوں اور ہم سب کو تلقین ہو، مل کے پڑھیں حق لا الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ اگلے مہینے بھی جو ہے وہ آپ کو ڈیٹ پتہ چل جائے گی، ختم قادریہ شریف ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ بیان ہوگا، محرم کا مہینہ ہوگا تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میں بیان کروں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو جی یہیں پہ ہوگا، ختم قادریہ ادھر ہی ہوگا، جی تو آپ لوگ سب جو ہے وہ ضرور آئیے گا، اپنے اہل و عیال اور آپ کے جو بھی ریلیٹیوز یہاں رہتے ہیں، فرینڈز اینڈ فیملی، میک شور آپ ان کو بھی اس کی جو ہے وہ ترغیب دیجیے گا۔ یو ول گیٹ دا پرومو جس میں آپ کو جو ہے وینیو سیم رہے گا، ڈیٹ اینڈ ڈے ول بی کنفرم تھرو دا وینیو، تو وینیو کے ذریعہ پرومو کے ذریعے آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ باقی اللہ تعالی ہم سب کا آنا قبول فرمائے، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنت اسحاق یا پھر میرا ہی نام ہوگا اریبہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، ہم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم
کے مارے سلام کہتے ہیں جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام لاتا ہے لب ہمارے درود پڑھتے ہیں ہاں لب ہمارے اور دل ہمارے سلام کہتے ہیں ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ